السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریاء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جسی نے دن رات بنائے، اسی نے صبح اور شام بنائی، اسی نے مہینے اور سال بنائے، اسی نے موسم کی تبدیلی بنائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار عبرتیں اور نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے جو دن اور رات کو پھیرتا ہے، دن اور رات کو پھیرتا ہے، یعنی دن کے بعد رات، پھر رات کے بعد دن کا آنا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو عقل و شعور والے ہیں، جن کے اندر سمجھ ہے، عقل ہے، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہاں دن اور رات کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ موسموں کی تبدیلی، گرمی، سردی، برسات، موسم بہار، اسی طرح ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، یہ ساری چیزیں جو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور روزانہ یہ موسم بدلتے رہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت اور نشانی ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو کائنات کی بہت ساری چیزیں اس کے لیے بنائی، اور اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین پر جو کچھ ہم نے تمہارے لیے اگایا سب تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ تو جب اللہ نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں ہمارے فائدے کے لیے، تو اس کے پیداوار کی کئی عوامل ہوتے ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں۔ موسم گرما کے کچھ پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں، اسی طرح موسم سرما کے کچھ پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں جو انسان کی ضرورت اور اس کی صحت اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ ابھی ہم جو موسم سے گزر رہے ہیں، یہ موسم سرما ہے، سردی کا موسم ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت اور انعام ہے۔ لہذا کبھی موسم یہ تبدیل ہو جائے جس کی وجہ سے کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہو تو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ موسم کو برا بھلا کہتے ہیں تو گویا آپ موسم کے خالق کو، جو اس کو بنایا، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ موسم کو بنانے والا، اس کو تبدیل کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ ابن آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کس طرح تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ کیوں اتنی بارش ہو رہی ہے، برا بھلا، کیوں اتنی گرمی ہے، برا بھلا، پھر کیوں بارش ہو رہی ہے، کیوں سردی اتنی زیادہ لگ رہی ہے، برا بھلا۔ زبان سے ناشکری کے الفاظ، کفران نعمت کے الفاظ یہ زبان سے نکالتا ہے، تو گویا وہ صرف موسم کو نہیں گالی دے رہا ہے، موسم کے خالق کو گالی دے رہا ہے، بنانے والے کو دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ظاہری طور پہ آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے بہت سارے فوائد اس میں مضمر رکھے ہوتے ہیں۔ تو لہذا موسم کو برا بھلا کہنا گویا موسم کے خالق کو برا بھلا کہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، زمانے کے ہیر پھیر کو برا بھلا کہہ کر گویا وہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا ہمیں موسم کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس سے عبرتیں حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ آخرت کو مقدم رکھے، اس سے اپنے لیے عبرت حاصل کرے، نصیحتیں حاصل کرے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور یہ موسم کی تبدیلی کے حوالے سے صحیحین کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اشتکت النار الی ربها، اشتکت النار الی ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، کہ جہنم اللہ نے مرنے کے بعد
جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کے دین اور شریعت پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت بنائی، اور جو برے ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان کے لیے جہنم بنائی۔ وہ جہنم دنیا کی آگ سے 69 گنا یعنی زیادہ سخت ہے، دنیاوی آگ 70واں حصہ ہے۔ اس جہنم کے بارے میں ہے کہ اس نے اپنی آگ کی شدت کو برداشت نہیں کیا، جہنم کو خود آگ سے وہ تکلیف ہو رہی ہے، تو سوچ سکتے ہیں کہ کتنی سخت ہوگی۔ اس نے رب کے سامنے اپنی فریاد لے کر گئی جہنم، اکل بعضی بعضا، اتنی میں سخت ہوں کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ نے اسے حکم دیا کہ تم 2 سانس لے سکتے ہو، سانس لے کر اپنے اندر کی ٹھنڈک کو یا اپنے اندر کی گرمی کو باہر نکال سکتے ہو۔ اور کہا کہ نفسن فی الشتاء، ایک سانس گرمی کے موسم میں لوگ لے سکتے ہو اور گرمی نکال سکتے ہو، ونفسن فی الصیف، اور ایک کیا ہے گرمی میں اور ایک سردی میں، شتاء سردی میں۔ تو اسی کی وجہ سے سردی میں جو سانس ہے اس کی وجہ سے سردی کا احساس ہوتا ہے، تو گویا جہنم میں سردی کا بھی عذاب ہے اور گرمی کا بھی عذاب ہے، جہنم میں سردی کا بھی عذاب ہے اور گرمی کا بھی عذاب ہے، جیسا کہ اس حدیث سے یہاں بات سمجھ میں آئی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو اس موسم سرما میں اس کو یاد رکھنی چاہیے۔ انہی نعمتوں میں سے ہے یہ جو ہم لباس پہن رہے ہیں، جو کپڑے ہمارے جسموں پر ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ سرابیل، یہ پائجامے جو آپ پہنتے ہیں، اس کو بنایا، تمہارے لیے لباس بنائے، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے۔ اور اس کے بعد تفسیر میں کہا گیا کہ حر والشتاء، کہ سردی سے بھی تمہیں بچاتا ہے، وسرابیل تقیکم بأسکم، اور تمہارے لیے لباس بنائے جو تمہیں جنگ میں بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تو ایسے لباس ہوتے ہیں جیسے فوجیوں کے لباس، پرانے زمانے میں کیا ہے لوہے کے لباس ہوتے تھے جو آدمی پر تیروں کے اور تلوار کے حملے سے بچاتا تھا۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لباس ہوتے ہیں جو دشمنوں کے فوج کیا جو حملوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ اسی طرح لباس ہم جو پہنتے ہیں جو ہمیں گرمی سے بچاتا ہے، کچھ لباس ایسے ہیں جو ہمیں سردی سے بچاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اسی طرح ہم پر مکمل کرتا ہے تاکہ ہم اس کے حکم کے فرما بردار بن جائیں، رب کے فرما بردار بن جائیں۔ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے لیکن ہم اس کی فرما برداری نہیں کرتے، اور اللہ ان نعمتوں کو یاد دلا کر کہتا ہے لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے دین اور شریعت پر چلنے والے بن جاؤ۔ لیکن ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے، ہمیں مل جاتا ہے فری میں یا کچھ محنتوں پر۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس 2 لباس نہیں ہوتے تھے، ایک چادر ہوتا تھا، اسی سے وہ گزارا کر لیتے تھے۔ آج ہمارے پاس اتنے لباس ہیں کہ سال میں 1-2 بار اس کی باری آتی ہے، اتنے لباس انسان کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے ہمارے لیے چوپائے جانور بنائے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ چوپائے جانور جو بنائے، کیا اس کے بارے میں کہا فِيهَا دِفْءٌ، اس میں تمہارے لیے گرمی کا لباس بھی ہے، سردی میں پہننے والے لباس بھی ہے، جیکٹ بناتا ہے، بہت سارے لباس انسان بناتا ہے جانور کے کھالوں کا، وَمَنَافِعُ، بہت سے اس میں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، انسان نہیں گن سکتا کتنے فائدے اس جانوروں میں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے کھانے کے لیے بھی غذا کے طور پہ بھی تیار کیا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو لہذا ہمیں خصوصاً سردی کے موسم میں اور عموماً تمام موسموں میں اللہ کی نعمتوں کو خصوصاً یاد کرنا چاہیے اور اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور سلف صالحین یعنی صحابہ کرام، تابعین، محدثین، جو فقہاء کرام جو قرون اولیٰ کے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی شروع اسلام کے، ان کو کیا ہے سلف صالحین کہتے ہیں۔ جیسا کہ سلف صالحین میں سے
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مرحبا بالشتاء، کہ موسم سرما آیا ہے، سردی کا موسم آیا ہے، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، اس کا خوش آمدید کرتے تھے، اس کو مرحبا کہتے تھے. کس لیے؟ تنزل فیہ البرکہ، اس میں برکت نازل ہوتی ہے، اس میں برکت نازل ہوتی ہے. کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ یطول فیہ اللیل، رات لمبی ہو جاتی ہے. کس لیے؟ للقیام، قیام اللیل کرنے کے لیے. ویقصر فیہ النہار للصیام، دن چھوٹا ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے. اس لیے موسم سرما کو الغنیمہ الباردہ کہا گیا، کہ غنیمہ باردہ یعنی آسانی سے حاصل کرنے والی کیا ہے؟ نیکی، یعنی کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، آسانی سے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. تو اس لیے غنیمہ باردہ کہا گیا کہ مطلب ایزیلی کیا ہے، آدمی کوئی چیز فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو لہذا مومن کے لیے ایک طرح سے یہ موسم بہار ہے. اور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ سردی کا موسم آتا تو لوگوں کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے کہ سردی ہے، زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کریں، اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم نوجوان ہیں، ہم کو سردی نہیں لگے گی، ٹھنڈک نہیں لگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو آپ احتیاط اپنائیں تاکہ آپ کو سردی کا اثر نہ ہو، آپ کا جسم اس سے کمزور اور ناتواں نہ ہو. تو آپ کے لیے جو لباس ہے اس کا احتیاط کریں. بہت زیادہ سردی میں ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے جو لباس ہے اس کو اپنائیں، سردی سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے جسم کو تکلیف نہ ہو. اس لیے کہ جسم بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہم پر ضروری ہے. اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جسموں کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے گا. تو لہذا ہم اپنے لیے سردی کے موسم میں جو ہمیں سردی سے بچا سکے، جو ہماری صحت کو خراب کر سکے، زیادہ سردی ہو جانا یا بہت زیادہ گرمی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے کہ انسان کا جسم ایک حد تک درجہ حرارت کو برداشت کرتا ہے، اس سے کم ہو جانا یا اس سے بڑھ جانا انسان کو بیمار کر سکتا ہے. تو لہذا اپنے جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے، گرمی سے بھی اور سردی سے بھی، اور ہر نقصان دہ چیز سے جس سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کی حفاظت مقصود ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کو سردی کا موسم آتا تو احتیاط کرنے کا حکم دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ کیا ہے، آدمی کیا ہے کہ صحیح لباس وغیرہ پہنتا رہے. اب یہ موسم سرما ہے، سردی کا موسم ہے، تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بنیادی طور پہ بیان کی. سردی کے متعلق بھی کچھ احکام ہے، شریعت نے ہمیں کچھ احکام بتائے جو سردی سے متعلق ہے، اس کا ہمیں خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے جس کا تعلق سردی کے موسم سے ہے، وہ ہے وضو. وضو ہم سالوں بھر کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. سردی کے موسم میں لوگوں کو وضو کے سلسلے میں تھوڑا یہ خوف جیسا محسوس ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ سردی لگ جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے. تو آدمی کیا ہے، وضو میں کتراتا ہے، کوتاہی سے کام لیتا ہے، صحیح سے طور پہ وضو نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سردی کا موسم ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے سے وضو کرو، اسباغ الوضو، اچھی طرح مکمل وضو کرو. اگر ایسا کرتے ہو کہ اگر سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ مکمل طور پہ وضو کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو مٹا دے گا، آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا. تو کیا کہا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اس کے اسباب بتائے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے، تمہارے گناہ کیا معاف کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. تو کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صحابہ سے پوچھا، کیا تمہیں نہیں بتاؤں کہ ایسا عمل جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ کے ہاں اور جنت میں تمہارے مقام بھی بلند ہو جائے. صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے، ان کا ایمان بڑا خیر کے کاموں میں شوق تھا، جذبہ تھا. تو صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. تو آپ نے 3 اعمال بتائے یہاں پہ. کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناپسندیدگی کی صورت میں بھی وضو اچھی طرح کرنا. ناپسندیدگی کیا ہے؟ بھائی سردی ہے، من نہیں کر رہا ہے، گرمی ہے، من نہیں کر رہا ہے، بہت زیادہ پانی گرم ہے، لیکن پھر بھی نماز پڑھنی ہے،
وضو کرتے ہیں اچھے سے کامل طور پہ. اسی طرح وکثرۃ الخطا الی المساجد، مسجد چل کر جانا. تیسرا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. مغرب پڑھے عشاء کا انتظار، اس کا شوق. یہ کیا ہے؟ گناہوں کی مغفرت اور اللہ کے ہاں درجات کے بلند ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے، یعنی خصوصاً سردی کے ایام میں وضو اچھی طرح آدمی کرے. اسی طرح سردی کے متعلق احکام جو آتے ہیں اس میں سے ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ کیا نماز کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے. اصل نماز یہ ہے کہ اس کے وقت میں پڑھا جائے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اس کے وقت پر فرض ہے، ہمیں اس کو وقت پہ ہی پڑھنا ہے. لیکن کبھی کسی آزار کی وجہ سے، سبب کی وجہ سے اس کو جمع کیا جا سکتا ہے. کچھ حالات ہیں جس میں نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے، جیسے سفر میں ہے تو ظہر اثر کو مغرب عشاء کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی خوف کا ماحول ہے، جنگی حالات ہے، تو اس وقت میں بھی جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے. یا اسی طرح اگر بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، وادیاں بھر گئی ہیں، لوگوں کو چلنے کے لیے دشواریاں ہو رہی ہیں، تو آدمی ایک وقت کی نماز جمع کر کے ادا کر سکتا ہے. اسی طرح اگر بہت زیادہ کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، لوگوں کو نکلنا مشکل ہے، بہت سارے جگہیں ہوتی ہیں، ملکیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے شہر ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں جہاں سردیاں بہت سخت ہوتی ہیں، مائنس کئی ڈگریاں ہوتی ہیں، جہاں برف باری ہوتی ہے، اسنو فالنگ ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں آدمی کو گھر سے نکلنا دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورتوں میں نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے. جب دشواری ہو تو ایسی صورت میں سخت سردی ہے، برف باری ہو رہی ہے، لوگوں کو گھر سے نکلنا مشکل ہے، مسجد تک جانا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسی صورتوں میں دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح سردی کے مسائل میں سے یہ ہے کہ آدمی خصوصاً سردی کے موسم میں موزے وغیرہ کا، جراب کا اہتمام کرتا ہے، پہنتا ہے تاکہ سردی سے بچا رہے. اور جو موزے ہوتے ہیں یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، چمڑے کے بھی ہوتے ہیں، کپڑے کے بھی ہوتے ہیں، اون کے بھی ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے بنتے ہیں. تو موزہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ چمڑے کا ہو یا وہ کپڑے کا ہو، اولن کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو جسے عرف عام میں موزہ کہا جاتا ہے، جراب یا خف کہا جاتا ہے، چمڑے کا ہو یا چمڑے کے علاوہ کسی چیز کا بھی ہو، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. اور یہ علماء کے درمیان متفقہ مسئلہ ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ صرف چمڑے والے پہ کر سکتے ہیں، دوسرے پہ نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری حدیثیں صحابہ کرام کا عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ چمڑے کے ساتھ ساتھ کپڑے وغیرہ کے موزوں پر، اون وغیرہ کے جو بھی چیز کے ہیں جو پیر کو سطر کرتا ہے، جو لازمی حصہ جو ہے جس کا دھونا ہے وضو میں، اس سے زیادہ کا حصہ ہے، تو اس پر مسح کرنا جائز ہے اور کرنا چاہیے. اور یہاں تک کہ اسے اہل سنت کا شعار مانا جاتا ہے. اور جو مسح نہیں کرتے ہیں وہ اہل بدعت کا، روافظ کا طریقہ ہے. جیسے کیا ہے، روافظ لوگ، شیعہ والے لوگ کیا ہے، اس پر مسح نہیں جائز نہیں سمجھتے. وضو میں ایسے ہی وہ مسح کرتے، پیر نہیں دھوتے ہیں، لیکن موزہ پہ مسح نہیں کرتے. عجیب مسئلہ ہے. تو یہ اہل سنت کا ایک شعار ہے کہ وہ موزے پر مسح کرتے ہیں، اور موزہ کسی بھی چیز کا ہو اس پر مسح جائز ہے. اور اسی طرح مسح کے سلسلے میں کچھ شرائط ہے کہ آدمی ان صورتوں میں مسح کر سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اسے بحالت وضو پہنا ہو، یعنی وضو کرنے کے بعد پہنا ہو. بغیر وضو کے پہن لیا ہے تو پھر اس پر مسح نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے شرط ہے. جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ وضو کرنے لگے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے موزوں کو نکال دوں. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعہما، مت نکالو، اس موزے کو مت نکالو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے اسے حالت طہارت یعنی باوضو ہو کر اس کو پہنا تھا، لہذا اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ آدمی باوضو ہو کر ہی پہنے تبھی مسح کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان یکون ساترا لمحل الفرد، کہ جو پیر آدمی جب وضو میں دھوتا ہے تو کیا ہے، گھٹنے تک دھونا، کیا ہے، ٹخنے اپنا،
ٹخنے تک دھونا اس کا ضروری ہے، ٹخنے تک پیر دھوتا ہے. تو اگر اتنا موزہ ہے یا اس کے اوپر ہے جو ٹخنے کو چھپائے وہ، تو اگر اس سے چھوٹا ہے تو پھر مسح نہیں کر سکتا، اس کے لیے اتارنا ضروری ہے. اگر ٹخنے سے اوپر ہے اس کا موزہ تو ایسی صورت میں اس پر مسح کر سکتا ہے. اگر چھوٹا ہے، بہت سارے صرف نیچے پیر کے نچلے حصے میں ہوتے ہیں، تو اس پر مسح جائز نہیں ہے. اور اسی طرح اس کے سلسلے میں تیسری شرط یہ ہے کہ موزے کی ایک مدت ہے کہ اتنے دنوں تک، اتنے وقت کے اندر مسح کر سکتا ہے. اور ایک مقیم کے لیے، جو آدمی کہیں ٹھہرا ہوا ہے، سفر میں نہ ہو، اس کے لیے 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے وہ مسح کر سکتا ہے. لیکن حالت سفر میں جو ہے 3 دن اور 3 رات مکمل مسح کر سکتا ہے. مسح کی مدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ پہننے سے یا مسح کی ابتدا سے؟ تو اس کی ابتدا جب سے وہ مسح کیا. مثلا ایک آدمی جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا ہے، جمعہ سے پہلے اس نے موزہ پہن لی ہے. اب کیا ہے، نماز پڑھی، عصر تک اس کی وضو باقی ہے، عصر میں جا کے اس نے موزے پہ مسح شروع کیا. مثلا اصل میں اس نے موزہ پہ مسح شروع کیا، پہنا تھا کب؟ جمعہ سے پہلے. جمعہ پڑھا، اس کے بعد مسح کی ابتدا اس نے عصر میں شروع کی، تو اگلے دن عصر کے وقت تک کیا ہے، وہ اس پر مسح کر سکتا ہے. اگلے دن عصر تک کیا ہے، اس پر مسح کر سکتا ہے. تو یہ موزے کے سلسلے میں یہ باتیں تھیں. اسی طرح ان ایام میں جو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں سے ایک مسئلہ ہے تیمم کا. تیمم کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم امت کی آسانی کے لیے نازل فرمایا. اصل یہ ہے کہ آدمی وضو کرے، اسی طرح جنابت ہے تو اس پہ غسل کرے، اور اگر جنابت لائق ہو گئی یا وضو ٹوٹ گیا اور اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے یا پھر اس کے استعمال سے عاجز ہے، کس اعتبار سے؟ یعنی پانی جہاں ہے وہاں پانی نہیں ہے، بہت دور ہے، یا وہ آدمی بیمار ہے اور پانی کے استعمال سے اس کے مرض بڑھنے کا خدشہ اور ڈر ہے، یا بہت زیادہ سردی ہے، بہت زیادہ کڑاکے کی سردی ہے اور پانی گرم نہیں کر سکتا، یا اتنا ہے کہ پانی اگر ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے تو اسے مرض لاحق ہو سکتا ہے یا اسے کوئی بیماری یا تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسی صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے. پانی موجود نہ ہو، یا اس کے استعمال پر قادر نہ ہو، یا اسی طرح پانی بہت دور ہو، یا بیمار ہو، یا اسی طرح بہت زیادہ سردی ہو، پانی کے استعمال پہ وہ قادر نہ ہو، اس کو ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. اور تیمم یہ جنابت صغریٰ اور یہ جنابت اور اسی طرح کیا ہے، وضو کا بھی بدل ہے. آدمی تیمم کر کے کیا ہے، نماز پڑھے گا، جیسا کہ اللہ نے کہا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی مریض ہے یا حالت سفر میں ہے، یا تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت پوری کر کے آیا ہے، یا عورتوں سے اس نے جماع مباشرت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور اسے پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی پر تیمم کر لے. اور اس کا طریقہ یہ بتایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اس سے تم اپنے ہاتھ پر اور چہرہ پر مسح کر لو. تو یہاں حکم دیا گیا کہ مٹی پر مسح کرنا ہے. کوئی آدمی کیا سیمنٹ پہ، بالو پہ، اس پہ کرے تو نہیں، مٹی پر، یا جیسے کہیں دھول وغیرہ ہے جو مٹی کے حکم میں پاک ہے. اور صعیداً طیبہ کہا، پاک مٹی پہ، پاک مٹی ہے اس پہ بسم اللہ بول کے ہاتھ ماریں گے. زیادہ مٹی لگ گئی ہے، آدمی پھونک مارے گا، اس کے بعد کیا ہے، اپنے دونوں ہاتھ پہ مل لے گا، یہاں تک، صرف کف تک، پورا نہیں، اتنا آدمی مل لے گا، اور پھر کیا ہے، چہرے پر ایک مرتبہ پھیر لے گا. یہ تیمم کا طریقہ ہے. بس اتنا ہے، کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ پر اور چہرے پر مل لے گا. اب پہلے کیا ہے کہ ہاتھ پہ مل لے پہلے، یا چہرے پر تقدیم و تاخیر جائز ہے. بعد نے کہا کہ پہلے چہرہ، بعد نے کہا کہ پہلے ہاتھ. تو اس میں حدیث میں ہاتھ کا بھی تذکرہ آیا ہے اور چہرے کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور یہاں آیت میں پہلے چہرے کا ذکر آیا ہے. تو تقدیم و تاخیر جائز ہے، پہلے ہاتھ پہ کر لیں، بعد میں چہرہ، یا چہرہ پھر بعد میں ہاتھ پہ مسح کر لیں، اتنا کافی ہے. یہ تیمم کا طریقہ ہے. یہ کچھ مسائل تھے جس کا ہمیں موسم سرما میں، سردی کے موسم میں سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام
موسموں سے یا اللہ کی تمام نشانیوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں ہر قسم کا خیر عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو تمام قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ ہم میں سے جن کے والدین ہیں اللہ ان کے والدین کو صحت اور ایمان کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جن کے والدین نہیں ہیں اللہ ان کے پر رحم کا اور مغفرت کا معاملہ فرمائے. اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے. جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.